الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ آج ہم دوسرے دن پھر ہم حاضر ہیں، اور آج ہم حاضر ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس محمد نام کی شان لے کر کہ صرف حضور کے نام کی عظمت اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ اپنے محبوب کو ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے نام سے اپنے محبوب کو پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیات میں فرمایا محمد رسول اللہ، اور ایک آیات میں فرمایا نزل علی محمد، ایک آیات میں فرمایا ما کان محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اصل نام ہے اس سے مخاطب فرمایا۔ تو آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کی شان کیا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ جس کا دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر و حشر میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آؤ میں صحیح مسلم شریف، یہ میرے سامنے کتاب پڑی ہوئی ہے، میں اس کی زیارت کروا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، اور اس کے اندر یہ حدیث پاک، حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان میں اذان سنتے ہوئے اشہد ان محمد الرسول اللہ پر یہ سن کر انگوٹھوں کے نوخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کو لگائے گا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی قیادت کروں گا اور اس سے جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح مسلم شریف باب الشفاء کے اندر موجود ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو لے کر۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے اندر متعدد احادیث پاک ہیں نام محمد کو چومنے کے حوالے سے۔ آؤ ذرا میں ان کو سناتا جاؤں۔ دو جہاں کے تاجدار سلطان و بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ بہت ہی باعث برکت ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ صدیق اکبر نے انگوٹھے آنکھوں پر لگائے، اس کا میں تفصیلاً بیان کر دیتا ہوں، حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ روح البیان سورۃ الاحزاب کے اندر جو ہے نا موجود ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار 10 محرم الحرام کو خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہوئے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی آپ کے برابر بیٹھے تھے۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ پڑھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے دونوں انگوٹھوں کے نوخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھ لیا، دونوں آنکھوں پر رکھ لیا، اور فرماتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا، اللہ اس کے اگلے اور پیچھے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آؤ اب آگے چلتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھوں کو چوما ہے۔ جب سیدنا آدم اعلیٰ نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں اللہ کے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، وہ آپ کے سلم میں ہے اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں ہاتھ کے کلمے کی انگلی میں نور محمدی چمکایا تو اس نور نے اللہ کی تسبیح پڑھی، اس لیے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی رکھ دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال محمدی کو حضرت آدم کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا، یعنی کہ جیسے ہم آئینہ دیکھتے ہیں اسی طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے مثل آئینہ جب دیکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا۔ بس یہ سنت آپ کی اولاد میں جاری ہوئی تو پتہ چلا کہ جو وفادار بیٹا ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کے طریقے پر چلتا ہے۔ باپ کا طریقہ اگر نیک ہو تو یہ جو بھی انگوٹھوں کو چومے گا وہ اپنے باپ کی اداؤں پہ چلے گا، اپنے والد کا وفادار ہوگا، اور جو بندہ اپنے والد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا وفادار ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگوٹھوں کو چومتا ہے۔ تفسیر روح البیان سورۃ الاحزاب کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو اذان میں میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو ایسا شخص حضور نے فرمایا کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ علامہ دائلمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر انگوٹھے لگانے کے بعد رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہے مرحباً بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت فقیہ محمد بن نسیہ با رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار آندھی آئی تو ان کی آنکھوں میں ایک چھوٹا سا پتھر چلا گیا۔ جب وہ پتھر گیا تو اسے نکالنے کی کوشش کرتے تو شدید درد ہوتا، تو جب مؤذن نے اذان پڑھی اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا تو یہ کلمات سن کر آپ نے اپنی دونوں انگوٹھوں کو چوم کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوما، اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ بس حضور کے نام کی اتنی برکت کہ وہ پتھر جو نکل نہیں رہا تھا حضور کے نام کی برکت سے وہ پتھر آنکھ سے باہر آ گیا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بھی بن گیا ہوگا۔ آؤ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ حضرت سیدنا زاہد بلالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا امام حسن نے فرمایا، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ،
پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا اور نہ ہی اس کی آنکھیں کبھی دکھیں گی۔ آؤ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی فرماتے ہیں، اذان میں پہلی مرتبہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے اور سنا جائے تو فرمایا اس وقت کہا جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری بار اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں اس پر کہا کریں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ پھر اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھیں اور کہیں اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو ایسا کرنے والے کو اللہ کے محبوب دانی ایوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب آخری حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے تو ایسے شخص کے لیے سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ میں اس کے قائد بنوں گا اور اسے جنت کے صفوں میں داخل کروں گا۔ اب میں نے سارے حوالے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تفسیر روح البیان سے بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا، اور میں نے یہ کتاب کا پہلے بھی آپ لوگوں کو تعارف کروایا ہے۔ اس کتاب کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی بہت فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ فیضان صدیقی اکبر ہیں، اس میں آدم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی سرکار کے نام کو چوما ہے۔ اور دوسری کتاب شرح صحیح مسلم باب شفاء کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ اب کسی نے اپنے عقیدے کو نہیں دیکھنا کہ میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، اپنے عقائد کو نہیں دیکھنا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔